کیلیفورنیا کے شہر مرسڈ میں چند روز قبل اغوا ہونے والے بھارتی نیاد سے خاندان کے 4 افراد کی لاشیں مضافاتی علاقے سے مل گئی ہیں۔ قتل ہونے والوں میں 8 ماہ کی بچی، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ پیر کو اغوا ہونے والے 4 افراد کی لاشیں مرسڈ شہر کے مضافات میں موجود ایک شیڈ سے ملی۔ مرنے والوں میں 8 ماہ کی بچی اروہی دہری، بچی کی ماں 27 سالہ جیسلن کور، بچی کا باپ 36 سالہ جسدیپ اور 39 سالہ اماندیپ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق جسدیپ اور اماندیپ نے چند روز قبل نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ چاروں کو ان کے یارڈ سے اغوا کیا گیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ لاشوں کی اطلاع پرانے شیڈ کے قریب کام کرنے والے محنت کش نے دی۔ واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے سے قبل ملزم نے اپنا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی افسر کا کہنا ہے کہ قتل کا اصل محرک تاحال واضح نہیں۔ دوسری جانب مرنے والے شخص کا کریڈٹ کارڈ جائے وہ کنواں سے کچھ فاصلے پر استعمال ہوا، اس بات نے مزید شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ دنیا کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے بدھ کے روز تیل کی پیداوار میں یومیہ 20 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا ہے۔ ویانا میں اوپیک پلس کے مرکزی دفتر میں صرف آدھا گھنٹہ جاری رہنے والی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ تیل کی پیداوار میں روزانہ 20 لاکھ بیرل کی کمی کی جائے گی۔ اوپیک کا کہنا ہے کہ خام تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ تیل کی قیمت کو مستحکم رکھنے کی غرض سے اٹھایا گیا ہے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں عالمی کساد بازاری کا خطرہ مزید گہرا ہوا ہے اور تیل کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سن 2020 کے بعد اوپیک اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے خام تیل کی پیداوار میں یومیہ بنیادوں پر یہ سب سے بڑی کٹوتی ہے۔ اوپیک کے اس اقدام کے بعد وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتظامیہ اور کانگریس سے کہا ہے کہ وہ توانائی کی پیداوار کو بڑھانے اور قیمتوں پر اوپیک کے کنٹرول کو کم کرنے کے طریقوں پر غور کریں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ صدر اوپیک پلس کے پیداوار میں کمی کے فیصلے سے مایوس ہوئے، کیونکہ عالمی معیشت یوکرین پر پیوتن کے حملے کے منفی اثرات سے دوچار ہے۔ الجزیرہ نے مشہور مارکیٹ فرم جے پی مارگن جیس کے حوالے سے کہا کہ امریکہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نو پیک یعنی نو آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کارٹل کے ذریعے تیل کی بلند قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ویانا میں اوپیک کے اجلاس میں جو کچھ ہوا، اس سے اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہے کہ یوکرین روس جنگ میں عرب ممالک کہاں کھڑے ہیں۔ روس نے نہ صرف اوپیک پلس اجلاس میں شرکت کی، بلکہ وہ اجلاس کی قیادت کرنے والے ممالک میں سے ایک تھا۔ روس کی ایران سے قربت ڈھکی چھپی نہیں۔ ایران اوپیک کا رکن ہے۔ حال ہی میں ایران نے روس کو بھی ڈرون فروخت کیے ہیں اور یہ ڈرون یوکرین کی جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور امریکہ روس کی تیل کی کمائی کو روکنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اوپیک کے تازہ ترین فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ روس کے لیے تیل کی قیمتوں کو محدود کرنے کی کوششوں میں امریکہ کو نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اوپیک کے اس فیصلے سے روس کو تیل کی مزید قیمتیں ملیں گی۔ ڈالر دنیا کی چند مضبوط ترین کرنسیوں کے مقابلے میں گزشتہ 20 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں ڈالر خریدنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ جو پیسوں، یورو، ین یا کوئی اور کرنسی استعمال کرتے ہیں، جو مقامی کرنسیوں کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو ان تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں جو ملک میں درآمد کی جاتی ہیں۔ جب کسی ملک کی کرنسی کی قدر کم ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس ملک میں افراط زر یا مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ ملک کو ڈالر میں وہ قرضے واپس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو اس کی حکومت نے بین الاقوامی اداروں سے لیے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ملک کے بجٹ پر دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں جن ممالک کو کورونا کی وبا کے حوالے سے بہت زیادہ اخراجات اٹھانا پڑے، وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہیں۔ ڈی ایکس وائی انڈیکس ڈالر کے مقابلے میں یورو، پاؤنڈ اور ین سمیت 6 دیگر بڑی کرنسیوں کی قدر کی پیمائش کرتا ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں اس وقت ڈالر کی قیمت 20 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ڈالر کی قدر میں اس اضافے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک برطانیہ، جاپان اور یورپ کے وہ ممالک ہیں جو یورو زون میں شامل ہیں۔ لاطینی امریکہ میں ارجنٹائن، چلی اور کولمبیا جیسے ممالک کو اس سال اپنی کرنسیوں کی قدر میں شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ برازیل، پیرو یا میکسیکو جیسے دیگر ملکوں کو اپنے زر مبادلہ کی منڈیوں میں زیادہ بے چینی نہیں دیکھنا پڑی ہے۔
سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں سیلاب کے بعد کسانوں کی زرعی زمینیں پانی کھڑا ہونے کے باعث فصل اگانے کے قابل نہیں رہیں، مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کئی علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ارسا کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پانی کے ذخائر میں 29 ستمبر تک 91.47 ملین ایکڑ فٹ پانی کی آمد ہوئی ہے۔ یہ پانی توقع سے کوئی 14% کم ہے۔ ارسا کے مطابق پانی کے ذخائر میں پہنچنے والا پانی 10 سال کی اوسط سے بھی کم ہے۔ اپریل، مئی اور جون کے ماہ میں ریکارڈ خشک سالی ہوئی، جبکہ جولائی، اگست اور ستمبر میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ ارسا کے مطابق تربیلا ڈیم میں پانی بھرا ہوا ہے، مگر تربیلا ڈیم میں ریت اور مٹی بھر جانے کی وجہ سے اس میں پانی کی گنجائش ہی کم ہو چکی ہے۔ منگلا ڈیم میں مانسون کی بارشوں کے دوران بھی پانی نہیں بھرا تھا۔ اس وقت مجموعی طور پر ڈیموں میں 22.674 MAF پانی موجود ہے۔ ارسا کے ترجمان محمد خالد ادریس رانا کے مطابق اس وقت دریاؤں میں پانی کم ہونا معمول کی بات ہے، بارشیں کم اور مانسون ختم ہو چکا ہے، موسم اس وقت اپنے معمول کی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے گلیشیئر اب کم پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب دریاؤں میں پانی کم ہے۔ اب پانی کی قلت پورا کرنے کے لیے ذخائر کی مدد بھی لے لی گئی ہے۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ پورے ملک پر مجموعی طور پر نظر ڈالیں تو بارشیں معمول سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہم مختلف علاقوں کا انفرادی طور پر ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ علاقوں میں مانسون بارشیں اوسط سے بھی کم ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بارشیں اوسط سے بھی 2% کم ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر جنوبی پنجاب کے علاوہ سندھ کے مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں میں اوسط سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو وہ پانی عذاب بن گیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ نہ تو سمندر میں جا رہا ہے اور نہ دریا میں۔ سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں کے مقابلے کم بارشیں ہوئی تھیں، حالانکہ عموماً جنوبی اور مشرقی علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی تو شاید وہ اب فائدہ مند ہو سکتی تھیں۔ دنیا کے دوسرے بڑے بے عیب گلابی ہیرے کو نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، مگر کیا آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 11.15 کیرات کے اس ہیرے کو رواں ہفتے ہانگ کانگ میں نیلام کیا جائے گا اور توقع ہے کہ یہ $3.5 کروڑ سے زائد قیمت، یعنی 7.5 ارب پاکستانی روپے سے زائد پر فروخت ہوگا۔ اس ہیرے کو ویلمسن پنک سٹار کا نام دیا گیا ہے، جسے ایشیا کی جانب سے نیلام کیا جائے گا۔ اس کمپنی کے مطابق کسی بھی حجم کے گلابی ہیرے کی دریافت کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے معروف کان اب بند ہو چکی ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ محدود سپلائی اور طلب میں اضافے کے باعث بڑے گلابی ہیروں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خیال رہے کہ گلابی رنگ کے ہیرے بہت کم ہوتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہیروں کی رنگت گلابی کیوں ہوتی ہے۔ جیسا اوپر بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا بڑا بے عیب گلابی ہیرا ہے۔ اس سے قبل 2017 میں ہانگ کانگ میں ہی 59.60 کیرات کے CTF پنک سٹار نامی گلابی ہیرے کو ریکارڈ $7.12 کروڑ میں نیلام کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ لاہوری چلی کی جانب سے تمام کرم فرماؤں کو عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ 1026 کونی آئی لینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک 11230۔ ہم سب کا ریسٹورنٹ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔